للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم اما بعد باب استخدام الیتیم فی الصبر والحذر اذا کان الصلاح له ونذر الام وزوجها للیتیم۔ باب اس بیان میں کہ سفر اور حضر میں یتیم سے کام لینا جس میں اس کی بھلائی ہو، اور ماں اور سوتیلے باپ کا یتیم پر نظر ڈالنا۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ یتیموں کے تعلق سے بات ہے، یتیم کا مطلب بھائی اس پر رحم کرنا چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے، اس کی مدد کرنا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے، اس سے کوئی کام نہ لیا جائے، اس پر کوئی بوجھ نہ، ایسا نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر یتیم سے کوئی خدمت لیتا ہے، کسی کا خادم بنا دیا گیا، اور اس میں اس پر ظلم نہیں بلکہ اس کی بھلائی ہو، اس میں اس کی خیر چھپی ہو، تو کیا رہنمائی ملتی ہے؟ تین باتیں بچوں کی زندگی کے تعلق سے نوٹ کر لیں، ہر ایک کے لیے کام کی بات۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے صحیح سالم ہیں، یہ کوشش، باقی بسا اوقات کوشش کے بعد بچے نالائق کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ بچوں کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے ٹھیک بنے، نماز کو انہیں پابند بنائے سختی کے ساتھ، حدیث کی رہنمائی۔ 7 سال کے ہو جائے نماز کا حکم دیں، 10 سال کے ہو جائے نہ پڑھے سزا، نماز کا پابند، زندگی میں پابندی آئے گی۔ دوسرے چیز، انہیں سچ بولنے کی عادت ڈالیں بچوں کو، یعنی جھوٹ سے انہیں نفرت دلائیں۔ جھوٹ پر آپ کا یکساں ہونا چاہیے، بچے کی عمر اور اس کے حالت کے حساب سے جھوٹ کے خلاف اور سچ کی عادت ڈالیں۔ تیسرا، بچوں کو خدمت کرنے کا جذبہ ہے، ان سے کام لیں، یہ چیز ہے۔ تو ایسے اگر کوئی یتیم ہے تو یہ اچھا ماحول دینے کے لیے ان کو بھی یہ 3 چیزیں فوکس کرنی چاہیے۔ تو ایسے اگر ان کو خادم بنایا جائے، خدمت لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جیسا کہ رہنمائی ہے 27 حدیث نمبر 2768۔ انس رضی اللہ عنہ قال، انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ لیس له خادم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، یعنی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، تو آپ کے پاس کوئی خادم نہیں تھا، خادم خدمت کرنے والا۔ آپ جب مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تو آپ کی عمر بھی 50 پلس ہو گئی، اور 50 سال کی عمر ہو جاتی تو ہر ایک کو چاہیے کوئی دائیں ہاتھ بنے، کوئی کام کرے، لڑکا چاہیے، خادم چاہیے، یہ نیچر ہے۔ تو آپ کے پاس کوئی خادم نہیں تھا، وجہ یہ تھی کہ آپ کے بیٹوں کا انتقال بچپن میں ہو گیا، بیٹیاں تھیں جو اس لائق نہیں، کچھ شادی ہو گئی، تو مطلب کوئی ایسا لڑکا نہیں تھا جو آپ کی خدمت کر سکے۔ تو انس کہتے ہیں آپ آئے اور آپ کے پاس کوئی خادم نہیں تھا۔ فَأَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ بِيَدِي، تو ابو طلحہ نے میرے ہاتھ کو پکڑا۔ انس یہ اپنا واقعہ بات کرتے ہیں کہ میرے ہاتھ کو ابو طلحہ نے پکڑا۔ ابو طلحہ کہہ رہے یہ انس کے سوتیلے باپ تھے، اصل باپ نہیں تھے، سوتیلے باپ تھے، اور ان کی نگرانی میں یہ تھے۔ تو کہہ رہے ابو طلحہ نے میرے ہاتھ کو پکڑا، فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یعنی مجھے لے کر کے آپ کے پاس گئے۔ فقال یا رسول اللہ، تو انہوں نے کہا اللہ کا رسول، ان انس غلام کیس، کیا اللہ کا رسول یہ انس جو ہے ایک سمجھدار لڑکا ہے، سمجھدار بچہ ہے، ٹھیک ہے لڑکا ہے، نابالغ ہے، بچہ ہے، لیکن یہ سمجھدار ہے، اچھا لڑکا ہے۔ کہے فَلْيَخْدُمْكَ، یہ آپ کی خدمت کرے گا، یعنی یہ ہم وقف کرنا چاہتے ہیں، اب اسے قبول کر لیں، سمجھدار بچہ ٹھیک ٹھاک ہے اور آپ کے پاس رہے گا اور آپ کی خدمت کرے گا۔ اب ظاہر سی بات یہ ہے کہ بچہ ہے اور آپ کے پاس رہے گا تو بہت کچھ سیکھے گا، سمجھے گا، ماحول کا اثر لے گا۔ آپ دیکھیں پھر کیا ہوا، قَالَ فَقَدَمْتُ فِي الصَّبْرِ وَالْحَذَرِ، انس بیان کرتے ہیں کہ میں سفر اور حضر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، یعنی سفر میں ہوتا تو آپ مجھے بھی سفر میں لے جاتے اور میں آپ کی خدمت میں لگا رہتا، اور حضر میں ہوتا یعنی جو گھر میں ہوتا تو بھی آپ کی میں خدمت کرتا تھی۔ ان کے لیے بڑے شرط کی بارش تھی کہ نبی کے خادم بن کے رہے، اور قیامت تک لوگ ان کو رسول کے خادم کے نام سے یاد کرتے رہے۔ تو کہہ رہے میں رہا، کہہ رہے آگے جو اصل بات آپ کا اخلاق، ماحول، ما قَالَ لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لِمَا صَنَعْتَ هَذَا هَكَذَا، کہ میں نے کوئی ایسا کام کیا
یعنی آپ نے کچھ کہا کہ ایسا کرو اور وہ ویسا نہیں کر سکا، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، یعنی آپ نے یہ نہیں کہا یعنی میں اس کام کو بگاڑ دیا جیسا آپ چاہتے تھے ویسے نہیں ہو پائے، لیکن آپ نے یہ تک نہیں کہا انس تم نے یہ ایسے کیوں کر دیا، یہ آپ کا اخلاق، یہ انس بیان کرتی. اور آگے کہہ رہے ہیں وَيَا لِشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعْهُ لِمَا لَمْ تَصْنَعْ هَذَا هَكَذَا، اور آپ نے کوئی کام ہم سے کہا اور میں نے نہیں کیا، کیونکہ میرا بچپنا تھا، لڑکا تھا تو ہوتا نہیں کیا، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ انس تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، یہ آپ کا اخلاق. اور دوسرے حدیث میں 10 سنین کا لفظ ہے کہ 10 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا رہا، کتنے 10 سال، لیکن آپ نے مجھے کبھی مارا نہیں، کبھی مارا نہیں، اور اس میں کہ کبھی نے ڈانٹا بھی نہیں، کوئی کام نہیں کیا تو آپ نے یہ نہیں کہا کیوں نہیں کیا، اور اگر کوئی کام کچھ گڑبڑ ہو گیا تو یہ آپ نے نہیں کہا کہ تم نے یہ گڑبڑ کیوں کیا. کچھ سیکھنے کو ملا کہ بچوں کے اچھا ماحول دو، بچوں پر بے جا سختیاں مت کرو. آپ اگر ان پر اتنا سختی کرو گے کہ وہ مسجد سے دور ہو جائے، آپ سے دور، پھر ماحول کہاں ملے گا. اب ہمارے یہاں بچے آتے ہیں سمجھدار بچے، ٹھیک ہے بچے تو شرارت تو کبھی کریں گے نا، تو آپ سمجھائیں پیار محبت سے، اگر زیادہ بدمعاشی کرتے ہو غلط بیٹر، لیکن اگر آپ یہ ماحول لے کے ایسا سختی کر دیں گے اور نفرت والی بات کر دیں گے تو پھر وہ بچے اگر مسجد سے دور ہو جائیں گے تو آپ سمجھیں پھر مسجد و آباد کون کرے گا. اور سوال پھر اپنی زندگی میں کسی پر کمنٹ کی بات نہیں، یہ جنرل بات ہے کہ تھوڑا بچوں کے تعلق سے ہم دل بڑا ماحول اچھا نہیں، اگر ماحول اچھا نہیں ہے نا تو پھر ان کے اندر کچھ جذبات، کچھ مزاج، کچھ ان کی سوچ بدلتی ہے. اب میں مثال دوں تو ابھی میرا بچہ ہے کبھی بدمعاشی کرتا ہے، اسے بھی میں نے پوچھا اب ماحول دیکھو، ماحول پہ کیا فرق پڑتا کہ بابو تم کیا بنو گے، اس نے کہا میں ڈاکٹر بنوں گا. کیا بنوں گا ڈاکٹر، میں نے کہا تم نے تو غلط کر دیا، ہمارا تو بلا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. اس کے بعد یہ جب ابھی مسجد میں آنے لگا نا تھوڑی بدمعاشی بھی کرتا بچہ، کوئی بات نہیں، اور اس کے بعد ابو مجھے دیکھتا ہے، ابو تقریر کرتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، اب وہ کہتا ابو میں بڑا ہو کر میں بھی ابو ہی بنوں گا. اب کیا بولتا ہے میں ابو بنوں گا، میں بھی تقریر کروں گا، میں بھی نماز پڑھاؤں گا. جیب سے ہو گیا، ماحول دے دیا، ماحول مل گیا. تو ایسے ماحول سے بچوں کو بھگاؤ مت، ٹھیک ہے اگر بدمعاشی کرتے تو ایک لمٹ رکھو، سمجھاؤ، ان کو بہت زیادہ شارٹ کرتے ہو غلط بیٹر، لیکن سمجھانے بجھانے سے تھوڑی سی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بچے آتے تھے، بلکہ آپ کی کیفیت تو کہ بچے کبھی آپ کے اوپر بھی چڑھ جاتے تھے، برداشت کرتے. تو بچوں کے تعلق سے نرم رویہ رکھیں تو ایک اچھا ماحول ہے. ایسا سختی کبھی نہ کریں کہ بچے کا منوبل ہی ٹوٹ جائے، ان کا مطلب سوچ ہی دب جائے، ان کے ارادے ختم ہو جائے، تو پھر وہ بچے کسی کام کے نہیں ہوں گے. تو بڑی اہم بات ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ میں 10 سال تک آپ کی خدمت کرتا رہا لیکن کبھی آپ نے مجھے مارا نہیں. تو آپ کہو گے یار وہ تو رسول تھے اور وہ انس جیسے بچے تھے، تو سوال بات تو صحیح ہے، تو وہ رسول تھے ہم رسول نہیں ہیں، وہ انس تھے ہم انس نہیں، تو تھوڑا آپ اعتدال پہ آ جانا، یہ سمجھے وہ انس بڑے اچھے بچے تھے تو آپ کے بچے تھوڑے نالاگ ہیں، کوئی بات نہیں. جیسے آپ رسول نہیں ہیں ویسے آپ کے بچے انس بھی تو نہیں ہے نا، جیسے آپ بہت سارے گڑبڑی کر کے بیٹھے ہو ایسے بچے بھی ہیں، تو ایسے آپ کا برداشت ہے ویسے بچوں کا بھی برداشت تھوڑا بہت کرو، اس پہ کیا فرق پڑتا ہے. تو اسے تھوڑا سا نرم رویہ رکھیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تمہیں کہنے سنی جانا اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے.